بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی کی عدالت نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور 36 دیگر اسرائیلی عہدیداروں کے وارنٹ جاری کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سمیت 37 افراد کے خلاف غزہ میں نسل کشی کے الزامات کے تحت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ وارنٹ اسرائیل کے غزہ میں شہریوں پر منظم حملوں کی وسیع تحقیقات کے بعد جاری کیے گئے۔ یہ تفتیش ان شکایات کے بعد شروع کی گئی تھی جو متاثرین اور گلوبل سمود قافلے کے نمائندوں نے دائر کی تھی۔ یہ ایک سول انسانی مشن تھا جو غزہ میں امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے اسرائیلی بحریہ نے روک کر تشدد کے بعد ملک بدر کر دیا تھا۔ متاثرین، عینی شاہدین اور بین الاقوامی قانون کے شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیلی فوجی اور سیاسی رہنما براہ راست حملہ کرنے اور ہسپتالوں، امدادی قافلوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کے ذمہ دار تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسرائیل کی غزہ پر ناکہ بندی نے جان بوجھ کر شہریوں تک انسانی امداد پہنچنے سے روکا، جو بین الاقوامی قانون کے تحت ایک اضافی جنگی جرم ہے۔ ان افراد میں نیتن یاہو وزیر دفاع، قومی سلامتی کے وزیر، چیف آف جنرل سٹاف اور نیوی کمانڈر شامل ہیں۔ چونکہ یہ افراد ترکی میں فی الحال موجود نہیں ہے، پروسیکیوٹر کے دفتر نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ انٹرنیشنل گرفتاری کے وارنٹس یعنی ریڈ نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ انہیں حراست میں لے کر ملک میں منتقل کیا جا سکے۔ ترکیہ کے قانونی اقدامات بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقوام متحدہ کی سمندری قوانین کے کنونشن کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ نومبر میں بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC نے بھی نیتن یاہو اور ان کے سابق دفاعی وزیر کے خلاف غزہ میں جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات پر گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے تھے۔ زہران ممدانی کی جیت نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کی حمایت سے امریکی تنگ آ چکے ہیں۔ یہ فتح مکمل طور پر غیر متوقع تو نہیں تھی، لیکن یہ تاریخی ضرور تھی۔ کچھ عرصے سے سروے ظاہر کر رہے تھے کہ زہران ممدانی، جو جنوبی ایشیائی نژاد مسلمان تارکین وطن ہے، نیو یارک سٹی کے میئر کے انتخاب میں سبقت لے جائیں گے۔ تاہم ان کی جیت یقینی نہیں تھی، کیونکہ ماہرین کا خیال تھا کہ عمر رسیدہ ووٹرز کی معمول سے زیادہ تعداد جو اینڈریو کومو کی حمایت کرتی تھی، نتائج کو پلٹ سکتی ہے، لیکن دوستو ایسا نہ ہوا۔ ڈیموکریٹس کے لیے، خصوصاً ترقی پسند ڈیموکریٹس جنہوں نے اپنی پارٹی کی غزہ میں نسل کشی کی خاموش حمایت کی، امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے چھاپوں پر بے عملی اور مہنگائی کے مسئلے پر حقیقی حل نہ دینے پر مایوسی ظاہر کی تھی۔ زہران ممدانی، جن کے خلاف 20 سے زائد ارب پتیوں نے لاکھوں ڈالر جھونک دیے، انہوں نے بتایا کہ پارٹی کی اصل توانائی کہاں موجود ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جو پارٹی کے عام ووٹر کی زبان بولتا تھا۔ ان کی فتح کے فرق نے یہ واضح کر دیا کہ ڈیموکریٹک قیادت کس قدر غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ اصل کہانی دوستو دراصل تارکین وطن اور مسلمانوں کی ہے۔ نیو یارک وہ شہر ہے جو 9/11 کی یاد کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں نے دنیا بھر میں جنگیں شروع کرنے اور ان کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے جواز کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یوں اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 2 دہائیوں سے زائد عرصے تک 9/11 کی یاد کو نیو یارک کے سیاستدانوں نے نسلی امتیاز اور مسلمانوں کے خلاف کھلے عام کارروائیوں کے جواز کے طور پر استعمال کیا، حتیٰ کہ ان افراد کے خلاف بھی جو صرف مسلمان جیسے نظر آتے تھے، یعنی سکھ وغیرہ۔ سیکیورٹی وجوہات اور بغیر ثبوت کے ممکنہ حملوں کے بہانے بنا کر مسلم مردوں اور عورتوں کو خوفزدہ کیا گیا۔ FBI اور نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ یعنی NYPD کے ایجنٹس کو مساجد میں گھسنے کے لیے بھیجا گیا۔ مسلمانوں پر دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف مخبری کریں۔
جب کسی مسجد کی تعمیر کا منصوبہ پیش کیا گیا تو اسے شدید اسلام دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اسلاموفوبیا کا سامنا کرنا پڑا شہر کے بعض یہودی امریکی گروہوں کی طرف سے بھی، جنہوں نے 9/11 کے واقعے کو مسلمانوں کے سماجی اور مذہبی اعتبار سے دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا۔ نیو یارک دوستو اسرائیل کے باہر دنیا کا سب سے بڑا یہودی شہر ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے تھے کہ غزہ میں جاری نسل کشی اور ظہران ممدانی کی فلسطینیوں کے لیے کھلی حمایت کے پس منظر میں ایسی کامیابی ممکن نہیں ہو۔ اگرچہ یہودی کمیونٹی کے ایک بڑے حصے نے ان کے خلاف ووٹ دیا، جیسا کہ ایگزٹ پولز کے مطابق روسی نژاد یہودی خاص طور پر ظہران ممدانی کے خلاف منظم تھے، لیکن قابل ذکر تعداد میں نوجوان امریکی یہودیوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا، بوڑھے امریکی یہودیوں کے برعکس، جن میں اکثریت صہیونی نظریات رکھتی ہے اور وہ اسرائیل پر تنقید کو یہود دشمنی سمجھتے ہیں۔ یہ بات دوستو یقیناً اسرائیل کے لیے تشویش کا باعث ہوگی، کیونکہ اس کی لابی ایپک امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو ان کی حمایت کے بدلے مالی مدد فراہم کرتی ہے۔ نیو یارک سٹی کے میئر کے انتخابی مباحثے میں ظہران ممدانی واحد امیدوار تھے جنہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں جیتنے کے بعد اسرائیل کا دورہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ اس کی بجائے نیو یارک میں ہی رہنا پسند کریں گے۔ دیگر امیدواروں نے اس موقف پر ان پر سخت تنقید کی، مگر ظہران اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور بالآخر وہی کامیاب ہوئے۔ یہ صورتحال دوستو یقیناً لابیز کے لیے پریشان کن ہے، جو شاید اب یہ سوچ رہی ہوگی کہ کہیں امریکی سیاستدان یہ احساس تو نہیں کرنے لگے کہ عوام اپنے رہنماؤں کی اسرائیل نوازی سے تنگ آ چکے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب وہ خود اپنے کرائے یا کھانے کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ظہران ممدانی کی عمر دوستو صرف 9 سال تھی جب 9/11 کے واقعات پیش آئے۔ ان کی والدہ میرا نائر، جو ایک آسکر نامزد فلم ساز ہیں، ان کے والد محمود ممدانی، جو نوآبادیاتی دور کے بعد مطالعے کے ممتاز ماہر مانے جاتے ہیں، شاید کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بچہ جو اس وقت ایک ایسے شہر میں ایک مسلمان طالب علم تھا جو اچانک مسلمانوں سے محتاط ہونے لگا تھا، ایک دن نیو یارک کا پچھلے 100 سالوں میں سب سے کم عمر میئر بھی بن جائے گا۔ مگر دوستو معجزے بھی ہوتے ہیں، اور تاریخ کی گردش یہ سکھاتی ہے کہ جسے کبھی معاشرہ غیر یا اچھوت سمجھتا ہے، وہی ایک دن رہنما بن کر ابھر بھی سکتا ہے۔ ظہران ممدانی کی کہانی ان تمام لوگوں کے لیے سبق اور ترغیب ہے جنہوں نے دوستو کبھی بہتر وقت آنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ صدر ٹرمپ کی ایٹمی دھمکیوں اور بڑکوں پر چائنا نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے، چائنا نے ایٹمی ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق مذاکرات میں شمولیت سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو اپنے ایٹمی ذخائر میں نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا کا ایٹمی ہتھیاروں کا ذخیرہ امریکہ اور روس کے ایٹمی قوتوں کے مقابلے میں قابل قیاس نہیں۔ اس مرحلے پر چائنا سے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق مذاکرات میں شمولیت کا مطالبہ غیر منصفانہ، غیر منطقی اور ناممکن ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ، جو دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک ہے، اسے اپنے ضمیر کے مطابق وعدوں پر عمل کرنا چاہیے اور اس میدان میں اپنی خصوصی اور ترجیحی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ اپنے ایٹمی ذخائر میں بنیادی اور خاطر خواہ کمی کرے تاکہ ایک جامع اور مکمل ایٹمی تخفیف کے لیے مناسب حالات پیدا ہو سکیں۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ وہ کرۂ زمین کو 150 بار تباہ کر سکتا ہے۔ چائنا نے اس بیان کو ایٹمی غرور قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ ایٹمی تسلط کی بجائے عالمی سلامتی کے تقاضوں کو ترجیح دے۔ ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی کٹ پتلی نریندر مودی حکومت میں بھارت فرقہ واریت اور مسلمانوں کے منظم استحصال کی دوستو ریاست بن چکا ہے۔ بی جے پی کی کٹ پتلی مودی سرکار کے ہندو توا نظریے پر کاربند ہونے کے نتیجے میں بھارت فرقہ واریت اور مسلمانوں کے منظم استحصال کی
سب جانتے ہیں کہ ریاست بن چکا ہے۔ بھارتی فوج بھی ہندوتوا کے انتہا پسند گنڈوں کے ساتھ مل کر مذہبی اشتعال انگیزی پھیلانے میں مصروف ہے اور ریاستی سرپرستی میں انتہا پسند ہندو مسلم مخالف مذہبی فسادات بڑھانے کے لیے نفرت انگیز بیان بازی میں سرگرم ہے۔ ہندو انتہا پسند رہنما یتی نے اشتعال انگیز بیان بازی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دنیا میں اسلام نہیں رہے گا، صرف ہندو مذہب ہی رہے گا۔ ہم اسلام کو ختم کریں گے، یہ ہماری ماں اور بھگوان کی قسم ہے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ اس بدبخت کی خبر یہیں پہ ختم کر دینی چاہیے۔ 2 ٹکے کے آدمی کی 2 ٹکے کی خبر کیا بیان کرنی۔ اسرائیل کے آرمی چیف نے فوج کو غزہ میں تمام سرنگوں کو فوری طور پر تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے، بلکہ فوج کو حکم دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے غزہ میں موجود تمام سرنگوں پر حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا جائے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سرنگوں میں ان کے خلاف خفیہ سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ صہیونی فوج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی کارروائیاں نہ تھم سکی۔ فوج نے رہائشی علاقوں میں آپریشن کے دوران گولیاں مار کر 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ جنریشن زیڈ اور ہندوستان کے نوجوانوں کے سامنے ثابت کریں گے کہ نریندر مودی انتخابات میں دھاندلی کر کے وزیر اعظم بنا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس ملک کے نوجوانوں اور جنریشن زیڈ کو واضح طور پر دکھائے گی کہ کس طرح بی جے پی انتخابات میں چوری کرتی ہے۔ دوسری طرف بی جے پی نے بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کے راہل گاندھی کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا۔ راہل گاندھی نے صحافیوں سے کہا کہ انہیں نوٹ کرنا چاہیے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے کسی بھی الزام کا کوئی جواب نہیں دیا، جس میں جعلی ووٹ اور جعلی تصاویر شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی الیکشن کمیشن کا دفاع کر رہی ہے، لیکن وہ ان کے دعووں کو تردید نہیں کر رہی۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ ایک شخص ایک ووٹ، لیکن ہریانہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہریانہ میں ایک شخص ایک ووٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، بلکہ ایک شخص کئی ووٹ تھے۔ ہریانہ کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ ایک آدمی نے متعدد ووٹ ڈالے۔ برازیل کی ایک خاتون نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک خاتون کی 200 تصاویر تھیں۔ پاکستان کی سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا گیا ہے، جس میں مسلح افواج سے متعلق آئین کے آرٹیکل 243 میں رد و بدل، آئینی عدالت کے قیام اور ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلوں سے متعلق تجاویز زیر غور ہیں۔ جب تک پارلیمان کی 2/3 اکثریت اس کی حمایت نہیں کرے گی دوستو، تب تک یہ آئین کا حصہ نہیں بنے گا، جس کی امید ہے کہ پارلیمان اس کو پاس کرنے کی حمایت کرے گی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری طرف حسب توقع پاکستان تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم پیش کیے جانے کی مخالفت کی ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ اس سال اگست میں الیکشن کمیشن نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور عمر ایوب خان سمیت 9 مئی کے کیسز میں تخریب کاری کی مختلف عدالتوں سے سزا پانے والے پاکستان تحریک انصاف کے 9 اراکین پارلیمان کو نااہل قرار دیا تھا۔ ان ارکان پارلیمان کو آئین کے آرٹیکل 63(1)(H) کے تحت نااہل قرار دیا گیا، جس کے تحت سزا یافتہ شخص پارلیمان کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی خدمات اور حالیہ جنگ میں کامیابی تسلیم کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا، جو تاحیات ہے۔ آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانے کی بھی تجویز ہے۔ ترمیمی مسودے کے تحت وزیر اعظم کے کہنے پر صدر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو مقرر کرے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف، جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے، وزیر اعظم کی مشاورت سے نیشنل کمانڈ کے سربراہ مقرر کریں گے، اور نیشنل کمانڈ کے سربراہ کا تعلق پاکستانی فوج سے ہوگا۔
پاکستانی حکومت مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس وغیرہ کے عہدے پر ترقی دے سکے گی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رینک اور مراعات تاحیات ہوں گی، یعنی فیلڈ مارشل تاحیات فیلڈ مارشل ہی رہے گا۔ یہ قومی ہیروز ہوں گے۔ ساری دنیا میں ایسے خطابات دوستو تاحیات ہی ہوتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں آئینی عدالت کا قیام اور اس کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے۔ مسودے کے مطابق آئینی عدالت کا سربراہ اس کا چیف جسٹس ہوگا، جبکہ اس میں تمام صوبوں سے برابر تعداد میں ججز تعینات کیے جائیں گے۔ جج تعیناتی میں یہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں بطور جج کام کر چکے ہوں، ہائی کورٹ میں کم از کم 7 سال جج رہے ہوں، 20 سال تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ کام کیا ہو اور سینیورٹی حاصل ہو۔ آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق سپریم کورٹ کا از خود نوٹس اختیارات سے متعلق آرٹیکل 184 ختم کیا جا رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کے مطابق صدر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تجویز پر کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکے، جس سے دوستو زرداری کی موجیں ہی موجیں ہو گئیں۔ اس ترمیم میں دوستو اہم بات یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج تبادلے کو قبول نہیں کرتا تو اسے اپنے عہدے سے ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ اکثر کیسز میں تبادلہ سزا ہوتی ہے۔ اس سزا سے بچنے کے لیے ججز سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں، مگر پہلے تبادلے کے لیے یہ شرط تھی کہ ان کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اب چونکہ رضامندی شامل نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ان کا تبادلہ سزا دینے کے مترادف ہو، بلکہ یقیناً از خود نوٹس کا اختیار اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہوگا بلکہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔